بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کیٹلاگ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زلزلے کیسے آتے ہیں، اسلام اور سائنس ان زلزلوں کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں زلزلے سے عجیب طرح کی روایات اور کہانیاں منسوب تھیں۔ جیسے ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ ایک بہت بڑے بیل نے زمین کو اپنے ایک سینگ پر اٹھایا ہوا ہے، جب وہ سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ چنان کی دیومالائی کہانیوں میں بتایا گیا ہے کہ سمندر کا دیوتا پوسیڈان جب اپنی برچھی زمین کو چبوتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ قدیم یونانی فلاسفروں کا خیال تھا کہ زمین کے اندر گیسیں بھری ہوئی ہیں، جب گیسیں باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ 18ویں صدی تک نیوٹن سمیت مغربی سائنسدان اس نظریے کے حامی تھے کہ زمین کی تہوں میں موجود آتش گیر مادوں کے پھٹنے سے زلزلے آتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بری ہے۔ بعض حادثات آفات تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو چشمِ زون میں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا ہے۔ آفات کئی طرح کی ہوتی ہیں، مثلا سیلاب، طوفان اور وبائی امراض، لیکن انسانی زندگی پر زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک اور دیر پا ہیں۔ زلزلوں کی ہلاکت خیز جنگوں اور وبائی امراض سے کہیں زیادہ۔ نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ زلزلے سے زیادہ بچ جانے والے افراد پر برسوں شدید حزن و ملال، پسماندگی، خوف اور ڈراؤ نے خواب مسلط کر رکھے ہیں۔ ویکیپیڈیا عزائدہ دار معروف ویب سائٹ کے مطابق ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ اب تک آنے والے زلزلے 8 کروڑ انسانوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ناظرین، اب سب کو پتہ ہے کہ زلزلے سے ہلاکت تو ہوتی ہے، لیکن مالی نقصان بھی۔ زلزلے سے مالی نقصانات کا شاید کوئی حساب ہی نہیں۔ در حقیقت یہ زلزلے اللہ تعالیٰ کی آیات و علامات میں سے ہیں۔ نیپال میں 25 اپریل 2015 کو 7.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس کی وجہ سے فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ اہم اور قدرتی تاریخی مقامات بھی، سڑکیں بھی تباہ و برباد ہوگی۔ مرنے والوں کی تعداد کا صحیح اندازہ تو ملبے ہٹائے جانے کے بعد ہی معلوم ہوا تھا، تاہم 35 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی تھی۔ زلزلے کے جھٹکے چین، ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ ہندوستان کے صوبے بہار، اتر پردیش اور دلی وغیرہ بھی اس زلزلے سے متاثر ہوئے تھے۔ گزشتہ 80 سالوں میں نیپال میں آنے والا یہ شدید ترین زلزلہ تھا۔ اس زلزلے سے ماؤنٹ ایورسٹ پر برفانی طوفان آ گیا، جس سے 18 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی تھی۔ زلزلے سے متاثرہ ہزاروں افراد نے پورے رات سرد آسمان میں کھلے سمان تلے زندگی بسر کی، اور ہنوز کی یہی کیفیت تھی کہ پورا نیپال۔ زلزلے اور اسلامی ذمہ داریاں۔ اسلام نام ہے سر تسلیم خم کر دینے کا۔ ایک مسلمان کو ایسے مواقع پر قرآن حدیث اور تاریخ امہ کی روشنی میں لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ زمانہ سے مروب ہونا ناقص ایمان کی علامت ہے۔ اسلام حذف کا قائل ہے، انجذاب کا نہیں۔ ایسے موقع پر بالخصوص قدرتی آفات کے وقت ہم مسلمانوں پر 2 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک خود کو سنبھالنا اور عقیدے کی حفاظت کرنا، اور دین سے بیزار اور دینی علم سے دور مسلمان بھائیوں کی عقیدے کی حفاظت کرنا کہ کہیں اس میں تزلزل پیدا نہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم برادران وطن کو اسلامی نقطہ نظر سے آگاہ کرنا ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ذیل میں قرآن حدیث اور تاریخ کے حوالے سے زلزلہ سے متعلق اسلامی ہدایات اور کچھ اہم باتیں درج کی جا رہی ہیں۔ قرآن کریم میں قوم شعیب پر عذاب آنے کا تذکرہ ہے، اور اس کی وجہ سے قرآن نے ناپ تول میں کمی بیشی بتائی ہے کہ ان کی عادت بن گئی تھی کہ لینے کا وقت آتا تو زیادہ لیتے اور دینے کا وقت آتا تو کمی کر دیتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی صرف محسوسیات میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ مانی چیزوں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا لوگوں کے حقوق کی پامالی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا پورا حق سمیٹ لوں، اور جب دینے کا وقت آئے تو مجھے پورا نہ دینا پڑے۔ اگر قوم شعیب پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب اور زلزلہ آ سکتا ہے، تو آج حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کمی بیشی کی وجہ سے زلزلہ آ گیا تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کلام مجید میں فرماتا ہے، فَأَخَذْتُمُ الرَّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔
اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ہیلے حوالے اور کٹ ہوتی کی وجہ سے۔ فلما اخذتم رجفا، بس جب ان کو زلزلے نے آ دبوچ دیا تو اللہ نے ان کو وہیں ہلاک کر دیا۔ قارون جو مالداری میں ضرب المثل تھا، جب اس نے کہا گیا کہ ان خزانوں پر اللہ کا شکر ادا کرو تو کہنے لگا یہ سب میرے زور و بازو کا کرشمہ ہے، یہ سب میرے زور و بازو کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی ناشکری کی وجہ سے خزانہ سمیت زمین میں دسا دیا۔ فخسفنا بوادار الارض، آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، کتنے شرعی کام میں قول و قال کرنے والے ملیں گے اور کتنے ہی ایسے ملیں گے جن کے احساسات جذبات قارون کی طرح ہیں۔ ناظرین، زلزلے کی وجوہات اسلام کیا اگلا پارٹ جلد ہی ہم شائع کریں گے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ اگلی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔